جی عام انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو ہونے والا ہے اور پاکستان میں ایک بہت بڑی خواہش کا اظہار بہت زمانوں سے ہوتا رہا کہ خواتین براہ راست انتخابات میں حصہ لیں، یعنی کہ جنرل نشستوں پہ مقابلہ کریں اور پارلیمان میں آئیں۔ میں سانگڑ میں موجود ہوں، حلقہ NA 209 جو کہ سندھ کا سب سے بڑا حلقہ ہے اور جو اس ڈسٹرکٹ کا 70% ہے وہ اس حلقے میں ہے، اور اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر شازیہ مری صاحبہ نے پہلی بار یہ سیٹ اپنی پارٹی کے لیے جیتی اور بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا۔ قومی سیاست میں ایک بڑا نام بن کے ابھری ہیں، ان کو صرف ایک خاتون سیاستدان کے طور پر نہ ہم دیکھتے ہیں، نہ ہی ان کو دیکھا جانا چاہیے۔ الیکشن کیمپین اب آخری مرحلے میں ہے اور وہ زوروں پہ لوگوں سے مل آ رہی ہیں۔ ان کے حلقے میں آئی ہوں، ان کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ شازیہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ آئی نو کہ بڑا ہیکٹک رہا ہوگا، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، کس طرح سے کیمپین کو دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ تنزیلہ جی، بالکل ہیکٹک بہت رہا ہے اور اب تھوڑے سے دن پولنگ ڈے میں ہے۔ ہماری کیمپین جو ہے وہ عروج پر ہے اور مختلف ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ، چونکہ آپ نے کہا کہ حلقہ بہت بڑا ہے واقعی، اور اس ضلع کا 70% اس حلقے پر محیط ہے۔ پاکستان کا دوسرے نمبر پر، سندھ کا پہلے نمبر پر بڑا حلقہ ہے، اور اس کی جو اگر آپ بارڈر دیکھیں تو ایک تو پڑوسی ملک سے جا کے ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ 6 مختلف ڈسٹرکس کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں مطلب اگر میں آپ کو اسٹیمیٹ دوں تو 7500 کلومیٹرز آل ٹوگیدر اس حلقے کو ہم نے کور کرنا ہے۔ تو یہ ایک میں آپ کو صرف اندازہ دے رہی ہوں کہ کتنے بڑے حلقے کو ہم کور کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کیمپین کا، تو ہماری کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منشور ہے اس پر چل رہی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو آپ نے دیکھا ہے بڑے سرگرم ہیں، اور پہلے دن سے ہی جو وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پھر الیکشن شیڈیول کی ڈیمانڈ انہوں نے کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن جمہوریت کا وہ اہم ترین حصہ ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو حق ملتا ہے اپنی رائے کے اظہار کا، اور پھر عوامی حکومت کا قیام ممکن ہو سکتا ہے، اور عوامی حکومت ہی ہے جو لوگوں کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ کس بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ خود سانگڑ کے عوام کے پاس جا رہے ہیں ووٹ مانگنے؟ آپ نے اپنی کارکردگی آپ پیش کر رہی ہیں۔ ایک ٹریڈیشنلی سوچا جاتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں بہت بری حالت ہے، اتنی بری حالت نہیں ہے، روڈز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، فصلیں بڑی شاداب لہلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان میں آپ چھوٹے بڑے شہروں میں جائیں تو اسی طرح کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرسیپشن بہت زیادہ ہے میڈیا پہ اور لوگوں میں، بالخصوص ہماری جو میں پنجاب کی بات کروں تو وہاں پہ لگتا ہے کہ سندھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا؟ آئی نو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر اگر آپ سندھ کی برائی کرتے ہیں تو بغیر تصدیق کیے ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تہمت لگانا ویسے ہی ریلیجسلی بھی یہ چیزیں ہمیں اس کی ممانعت ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو آپ بڑی ڈس سروس کرتے ہیں اپنے ملک سے، کیونکہ سندھ بھی تو پاکستان ہے، اور سندھ ایک بڑا اہم صوبہ ہے۔ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی، سندھ وہ صوبہ ہے جو پورے پاکستان کو گیس دیتا ہے، سندھ وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ارن کرتا ہے پورے پاکستان کے لیے، اور ہم ایک نیشنل اسپرٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر سندھ کو اس طریقے سے پرسیو کیا جائے یا اس طرح کی پرسیپشن یا پروپیگنڈا سندھ کے حوالے سے پھیلایا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ آ کے خود دیکھ رہی ہیں، ٹریڈیشنلی آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا، ٹریڈیشنلی تو جس حلقے میں ہم چل رہے ہیں تو ٹریڈیشنلی یہ پیپلز پارٹی کا حلقہ نہیں تھا۔ 2013 میں پہلی مرتبہ میں جیتی ہوں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر، اور وہ یہاں کے لوگوں کو لگا کہ یہ انقلاب آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی تھی یہاں۔ تو 60-65 سال اور لوگوں نے یہاں حکمرانی کی، بہت سبو حالت میں، بہت بری حالت میں مجھے یہ علاقہ ملا، لوگوں کی محرومیاں تھیں۔ الحمدللہ پچھلے 2 جو میرے ٹینیورز ہیں 10 برس جو گزرے، اس میں نے لگ کر محنت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہاں بہت کام کرایا۔ جس روڈ پر آپ چل رہی ہیں یہ روڈ چلنے کے لائق نہیں تھا 2013 میں۔ اگر آپ آتی تو آپ کہتی کہ میں آئی ہی کیوں اسے کور کرنے، لیکن آج آپ آئی ہیں، آپ کا کیمرہ ہمیں جو ہے وہ فلم کر رہا ہے، اور بڑے اسموتھلی ہم چل رہے ہیں۔ یہ 42 کلومیٹر کی سڑک ہے، پہلی سڑک جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے منظور کی اور بنوائی،
اور ہمیں شدید ضرورت تھی اس سڑک کی. اور پھر یہ آگے ہم جائیں گے کھپرو, وہ روڈ بھی بنایا. پہلے مجھے یہ بیرانی جو میرا آبائی گاؤں ہے, اس سے کھپرو جانے میں, جو 2013 میں بتا رہی ہوں, 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے تھے. اب میں آپ کو 1 سے سوا گھنٹے میں پہنچا دوں. مطلب آدھا رستہ طے ہو گیا. اور نہ صرف یہ, اگر میں کسی کو ٹائم دیتی ہوں کہ میں اتنے بجے پہنچوں گی تو میں اتنے بجے پہنچ جاتی ہوں. سو ویسے وہ تو ٹائم کی پابند آپ ویسے بھی ہیں. اور اس روڈ سے یہ ہوا کہ لوگوں کی کاروبار بحال ہوا, زندگی بحال ہوئی, کاروباری طبقے کو فائدہ ہوا, زراعت کے حساب سے لوگوں کو ہاری کو فائدہ ہوا اپنی کاشت لے کر مارکیٹ تک جانے میں. تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ظاہر ہے جو سڑکیں ظاہر ہے وہ بڑی ضروری ہیں, لیکن آپ کے جو مخالف ہیں اس بار وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ فنکشنل سے ہی بڑا مقابلہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی میں ان کے بھائی ہیں, اور کیسے آپ دیکھتی ہیں جی ڈی اے زیادہ بڑا مقابلہ ہے, فنکشنل لیگ زیادہ بڑا مقابلہ ہے؟ دیکھیں 2013 میں بھی میرے سامنے الائنس کھڑی تھی جس میں کہ فنکشن لیگ شامل تھی. 2018 میں بھی یہی سچویشن تھی اور آج بھی یہی سچویشن ہے. دونوں مرتبہ الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. اور کارکردگی میں بات ہی کر رہی تھی کہ یہاں پر 150 اسکولز میں نے ریہیبلیٹیٹ کی ہیں اپنے حلقے کے اندر. میں نے اچھڑا تھر ایک بڑا ریموٹ ایریا ہے جہاں پر میرے جو مخالف ہیں وہاں ریگنگ کرتے تھے, بیکاز وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی بنیادی سہولت نہیں تھی, تو لوگوں کو یوز کیا جاتا تھا. وہاں میں نے فریش واٹر پہنچایا ہے اور الحمدللہ میری پارٹی نے وہاں پہ بڑا مجھے ہیلپ کی ہے. اور چیئرمین بلاول اور زرداری صاحب کی خصوصی توجہ بنیادی سہولتوں پہ ہے. تو انہی کی جو تھی مجھے احکامات تھے کہ آپ پانی ضرور پہنچائیں لوگوں کو. تو اچھڑے تھر تک ہم نے پانی پہنچایا ہے. 242 کلومیٹر پر محیط پائپ لائنز کا جال ہے اور یہ بارڈر تک جا رہا ہے. 5 رینجرز کی چیک پوسٹ بھی ہیں اس میں, انہیں بھی پانی مل رہا ہے, فریش واٹر. پھر ان کو شمسی توانائی کے ذریعے ہم نے انرجی دی ہے, کیونکہ وہاں گرڈ نہیں تھے تو بجلی تو پہنچانی تھی. اب تو بجلی ایک رائٹ ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اور اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ کا قیام ہوا تو ہم 300 یونٹ مفت بجلی شمسی توانائی کے ذریعے غریب ترین گھرانوں کو دیں گے. تو یہ ہم کر کے دکھا چکے. میں ابھی آپ کے قومی سطح کے منشور اور چیلنج پہ آنے لگی تھی, کیونکہ آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ تو رہی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی اپوزیشن کی تیاری میں بھی ہے. آپ الائنس نہیں کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے, کیونکہ لائکلی لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں میدان مار لیں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی. اس کا میں آپ کو بڑا قریب میں جو واقعہ ہے اس کا ثبوت دے سکتی ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو قطغن لگائی گئی تھی ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے کہ آپ 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں بن سکتے, یہ اس کا خود ساختہ فیصلہ تھا. یہ ڈیموکریٹک فیصلہ نہیں تھا کہ کوئی اس نے مشاورت کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا, اس نے مسلط کیا تھا. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اس چارٹر میں کہ ہم اس کو ختم کریں گے. لیکن بدقسمتی سے اس اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے ہی شہید محترمہ کی شہادت واقع ہو گئی. تو ہمارے لیے تو جو بے نظیر صاحبہ تھیں وہ کینڈیڈیٹ تھیں وزیر اعظم کی. ہمارا نعرہ یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے گی, لیکن ہم نے اپنے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو کھو دیا. باوجود اس کے زرداری صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ کمٹمنٹ پوری کی. ہمیں تو پتہ تھا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ اب نہیں ہے, تو ہم نے ان دا انٹرسٹ آف ڈیموکریسی کیا. تو اقتدار کبھی ہماری منزل نہیں ہے. ہماری جو منزل ہے یا ہمارا جو مشن ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا. آج ان کا نواسا بھی یہی بات کر رہا ہے, کیونکہ آج ملک کے حالات اسی نہج پر آ گئے ہیں جہاں روٹی کپڑا اور مکان ابھی بھی لوگوں کی ضرورت ہے. غربت میں اضافہ ہو گیا, مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے اس وقت, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو ٹارگٹ کوئی جماعت یا شخص نہیں ہے, میرا ٹارگٹ ہے تاریخی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری. اب اگر نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے سیٹ حاصل کرنے کی ہے یا اقتدار حاصل کرنے کی ہے تو یہ ان کی سوچ ہے. ایک سندھ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. الطاف حسین صاحب نے کل اپنے امیدوار نامزد کر دیے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کچھ چیلنج بڑا ہوا ہے, کریٹ ہوا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ کی اس سے کیا امپلیکیشن ہوگی ووٹر ڈیوائیڈ ہونے پہ, ووٹ بینک پہ؟
آنیسٹلی تنزیلہ بیکاز ہم ہلکے کی پالیٹکس میں اتنا زیادہ اس وقت انگروسڈ ہیں کہ ہم نے اس طرف خبر سنی ہوگی لیکن توجہ نہیں دی ہوگی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ الیکشن لڑ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی پہ بات کر رہی ہے. جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی موقع تو بہت ملا نا. کراچی کے ایک زمانے میں 80% مالک تھے اور بڑے جو ہے نا دھڑلے سے کہا کرتے تھے, لیکن ہم نے اسی کراچی کا امن تباہ ہوتے دیکھا. ہم نے اسی کراچی کے اندر لوگوں کے اندر خوف دیکھا. ہم نے اسی کراچی کے اندر اسکول میں پڑھنے والے, کالجز میں پڑھنے والے طلباء کی جو ہے نا وہ تعطیل ہوتے دیکھی بغیر کسی پراپر جسٹیفیکیشن کے. جی لا اینڈ آرڈر ہے تو بچے اسکول نہیں جا سکتے, بچے کالج نہیں جا سکتے. یہ پرچیاں موصول ہو رہی ہیں, لوگوں کے اندر ایک عجیب سا خوف ہے, کاروباری طبقہ ڈرا ہوا ہے. یہ سب کچھ ہم نے ختم کیا. ہم نے جو معیشت کا پہیہ ہے اس کو واپس ہم آرگینک طریقے سے ہم نے اس انوائرمنٹ کو ہم نے کریٹ کیا کہ یہاں کسی کے ڈر سے کاروبار نہیں چل سکتا. کاروبار جو ہے وہ خود پھلنا پھولنا چاہیے. تو ہم نے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے. ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا, ایسی بات نہیں ہے. لوگ دعوے تو بہت کرتے تھے. پھر اپوزیشن میں تو کبھی بھی میرا خیال ہے وہ جماعت رہی نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں ہی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ تجربہ اپوزیشن کا رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں پالیٹکس کریں, پالیٹکس کے اندر آپ ملیٹنسی نہ کریں, پالیٹکس کے اندر آپ دہشت نہ پھیلائیں. پالیٹکس مینس سرونگ دا پیپل. پالیٹکس ہمارے لیے ہمارا منشور امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہم تو وہ کر رہے, اگر آپ کے پاس کوئی منشور ہے تو آپ بھی امپلیمنٹ کریں, لیکن سیاست کو سیاسی سوچ سے کریں. جو سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ویسے آپ سے ظاہر ہے آپ ایسا نہیں آپ ہلکے میں ہیں تو آپ کو خبر نہیں ہوگی. کیا دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی سوچ کے بیٹھی ہے؟ 7 سیٹیں, 8 سیٹیں, 10 سیٹیں, کتنی سیٹیں کراچی کی؟ دیکھیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ ہم اچیو کریں گے, اور وہی میں نے کہا آپ کو اپنی کارکردگی پہ کریں گے. اور ہمارے چیئرمین نے جو بھی منشور اعلان کیا ہے جس کا اور اس کا جو بڑا اہم ایک پورشن ہے وہ 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے, اور معیشت کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے. لیکن معیشت اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب پاکستان کی عوام مضبوط ہو, جب اور جمہوریت اسی وقت جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے جب جمہور مضبوط ہو. تو جمہور کی بقا, جمہور کی جو ہے نا مضبوطی کے لیے پلان ہے ہمارا, اور ہم چاہیں گے کہ معیشت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ پاکستان کا ہر شخص اس معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے اور ہیومن کیپٹل صحیح معنوں میں ڈیولپ ہو. تو بلاول صاحب نے وہی پلان دیا ہے. اب کتنی سیٹیں آتی ہیں, الحمدللہ ہماری جو کوششیں ہیں اس سے تو نتائج بہت اچھے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور پنجاب میں بھی وی ول گین اے لاٹ آف گراؤنڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا گراؤنڈ لوز ہوا ہے, اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک انٹینشنل سوچی سمجھی سازش تھی کہ بھائی پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جائے. پیپلز پارٹی کو بہت جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے پنجاب میں, لیکن پیپلز پارٹی نیشنل سطح کی جماعت ہے. 1997 میں 17 سیٹوں کے ساتھ بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے. اس وقت کی 17 سیٹوں کے بعد آپ نے دیکھا ہم نے وفاق میں حکومت بھی بنائی, ہم نے صوبے میں بنائی, پنجاب میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا حکومت میں, ہمارا گورنر بھی تھا. تو ایسا نہیں ہے, پیپلز پارٹی ایک نیشنل سطح کی پارٹی ہے, نیشنل آئیڈیالوجی ہے ہماری. کوئی ہمیں وقتی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک فلسفہ ہے, وہ نہیں ختم کیا جا سکتا. کتنا ٹرن آؤٹ ہوگا پاکستان میں اس بار؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ جوش و خروش نہیں ہے الیکشنز میں. آخری سوال آپ سے, 8 فروری کو کیسا ماحول ہوگا؟ آئی تھنک جوش و خروش تو لوگوں میں ہے, لیکن جو انسرٹنٹی ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے پیدا کی گئی ہے کہ بار بار الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, ہوں گے نہیں ہوں گے. اس انسرٹنٹی کی وجہ سے تھوڑی کنفیوژن ہے. ادروائز میں سمجھتی ہوں لوگوں میں رجحان ہے, لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا الیکشن کو کتنے دن رہ گئے, آج بھی اس طرح کی قیاس آئی ہیں, اور ہم نے کہا تھا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, ہونے چاہیے. اگر جو لوگ جو جماعتیں چاہتی نہیں ہیں کہ الیکشن ہو, وہ کوئی ٹھوس
جواز تو بتائیں, کوئی جسٹیفیکیشن تو بتائیں. مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں الیکشن نہ کراؤ. کوئی کہتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے, کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے, کوئی بہانہ کر رہا ہے. پولیٹیکل جماعتیں, اگر پولیٹیکل جماعتیں تہیہ کر لیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن ضروری ہے تو الیکشن ہوں گے, لیکن اگر پولیٹیکل جماعتیں ہی یہ نیگیٹو میسج دیں تو پھر اور کس سے شکایت کی جائے. تھینک یو سو مچ شازیہ, وش یو گڈ لک. انشاءاللہ آپ اپنی کیمپین کر رہی ہیں اور پاکستان میں خواتین آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تنزیلہ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آل دا وے ٹو سانگڑ. میں اپنی خواتین بہنوں کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ آبادی کا آدھا حصہ ہے. میں تو ووٹرز کو بھی یہ کہتی ہوں, مردوں کو میں کہتی ہوں تم لوگ میرے بھائی ہو, لیکن جو آدھا حصہ اس علاقے کی آبادی ہے وہ میری بہنیں ہیں. تو میری ہر بہن کو, ماں کو, بیٹی کو ووٹ ضرور دینا ہے. اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے بغیر کسی پریشر کے. اور میں تو ان کی ایک بہن ہوں جو ان سے ووٹ کی طلبگار ہوں, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فلسفے پہ چل رہی ہوں. اس شہید نے ہمارے لیے جان دی, اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ پاکستان آئی, اپنی جان کی فکر نہیں کی. تو یقیناً ہم ان کا ادھورا مشن ضرور پورا کریں گے, اور میں امید کروں گی کہ میرے تمام ووٹرز ان کا ادھورا مشن پورا کرنے میں میرا ساتھ دیں.